الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ عزیز طلبہ، آیت نمبر 14 سورہ البقرہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اور جب یہ منافقین ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب تنہائی میں اپنے شیاطین سرداروں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے یہ بھی بڑی سخت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں جو ہے نا وہ باہر نکال رہا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں ان کی حرکتیں دیکھو کیا ہے، کس طرح یہ منافق لوگ اپنی چال چلتے ہیں، اور ان کا سارا خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا شیطانوں کو خوش کریں۔ اب وہ کہہ رہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمیں ایمان لائے۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی مجلس میں بیٹھنے دو، ہمیں بھی اپنے ساتھ ملاؤ، ہمیں بھی اپنا دوست بناؤ، ہمیں بھی اپنا تعلق دار بناؤ، تاکہ ہم تمہارے بیچ میں بیٹھے۔ منافق یہی کچھ کرتا ہے نا۔ جو ایسا شخص جو غصہ نہ کرتا ہو اس سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، وہ کو مطلب لینا چاہتا ہے۔ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی جتنی پنجابی میں کہتے ہیں لا پا کریں تو یہ آپ کے ساتھ منسلک رہتے ہیں۔ ان کے اندر ہوتی ہے منافقت، اور منافق جو ہے وہ کھلے دشمن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسے منافق لوگ، ایسے شیطان لوگ، ایسے خطرناک لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، حال چال بھی لیتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کا یہ عمل جو ہوتا ہے یہ صریحاً منافقانہ ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے سرداروں سے، جو ان کی آقا ہوتے ہیں، جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، عزیز طلبہ یہ فنڈنگ ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر جو لوگوں سے کام لیا جاتا ہے نا وہ فنڈنگ کے ذریعے لیا جاتا ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ کام کرو۔ وہ پھر جو ہے نا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے نا، بلکہ عزیز طلبہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں جو امامت کراتے تھے لیکن وہ منافق تھے، وہ کسی کے لیے کام کر رہے تھے، دشمن کے لیے کام کر رہے تھے، یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں پر انہوں نے نمازیں کرائی ہیں، بچوں کو پڑھایا، سارے کام کیے ہیں، شادیوں میں شرکت کی ہے، لوگوں سے نذرانے بھی لیے ہیں، پروٹوکول بھی لیا ہے، لیکن وہ منافق شخص تھے، وہ ساری رپورٹنگ اپنے شیاطین کو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ایک تو بیچ میں داخل ہو جانا، دوسرا اس کے بعد رپورٹنگ کرنا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہے بڑی پرانی چیزیں، اور یہ جو 2 نمبری ہے نا اس کا آغاز بہت پہلے ہو گیا تھا، اور دھوکہ دہی بہت پہلے ہو گئی تھی۔ من غشا فلیس منی، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو دھوکہ دے۔ اب آپ کسی کو کہیں میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا تعلق والا ہوں، میری آپ کے ساتھ برادری ہے، فلاں ہے، محلے دار ہوں، علاقے کا ہوں، انٹرسٹ ہے،
من غش فلیس منی، جس نے دھوکے سے کوئی کام بھی کیا وہ ہم سے نہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ جو مرضی کر لیں بس ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے ہیں۔ جتنا چیک جو ہے نا، جتنا چیک میں آپ کو بتاؤں، اب میری بات ذرا نوٹ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں، جتنا چیک اینڈ بیلنس مسلمان کے لیے اتنا دوسروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہو۔ کلمہ پڑھ کے 2 نمبر ہی زیادہ ڈینجرس ہے عزیز طلبہ، کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا۔ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دینا بڑا خطرناک، کلمہ پڑھ کے لوگوں کو جو ہے گما دینا، چکر میں لے آنا، نوسر بازی کر دینا، یہ بڑا ظلم۔ اس جگہ پر فرمایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا چاہیے۔ عزیز طلبہ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، یہ ویژنری ہوتا ہے، اس کا تخیل بڑا ہوتا ہے، اس کی فہم بہت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کے ساتھ حکمت سے بھی نوازا ہوتا ہے۔ تو ایسے آنکھیں بند کر کے نہیں زندگی گزارنی چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے، اپنے دشمن کی پہچان کرنا بڑا ضروری۔ یہاں پر جو باتیں اللہ فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جو کوئی بندہ ہم سے ہاتھ کر جائے ٹھیک ہے، بلکہ ہائی الرٹ ہونے کا یہاں مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ہائی الرٹ کرو کہ میں اپنے طور پر اپنے آپ کے ساتھ کسی کو دھوکہ نہیں ہونے دوں گا۔ سب سے زیادہ ضروری اس سوسائٹی میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیں۔ آپ جتنے سٹیپ لیں گے نا عزیز طلبہ، وہاں پر آپ کو دھوکہ ملنا ہے۔ ابھی آپ چھوٹے ہیں، والدین آپ کے خریداری کرتے ہوں گے، بڑے بھائی کرتے ہوں گے، آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن سب کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ بندہ 60 سال کا ہو جائے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکے سے بچائیں۔ اس جو ہے نا معاشرے میں فراڈ ہی فراڈ ہے، تو ایک تو بچنا چاہیے، دوسرا ہے کہ ایمان والا اور جو ہے وہ بے ایمان کے فرق کو نظر رکھیں، ان پہ دیکھیں کہ یہ 2 نمبری تو نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔